یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے روزانہ مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، میری عزت کو پامال کرتا ہے، میرے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک غریب عورت دوڑتی ہوئی آئی، چہرے پر خوف تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں عرض کی، یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے روز مارتا ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے روزانہ مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، میری عزت کو پامال کرتا ہے، میرے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ کتنے نادان شوہر ہیں وہ، کتنے گندے انسان ہیں وہ، جو ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، جو ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے اس کی عزت نیلام کرتے ہیں۔ کتنے گندے لوگ ہیں وہ۔ ایسے ہی ایک عورت آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا شوہر تو اتنا گندا ہے کہ وہ میرے بچوں کے سامنے مجھے مارتا ہے، میرے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں؟ صحابہ کرام نے اس عورت کو حیرت سے دیکھا۔ ایک صحابی نے کہا، اے عورت اپنے شوہر کی اطاعت کر، اگر وہ تجھے مارتا ہے پھر بھی تو اس کی اطاعت کر۔ عورت نے چیخ کر کہا، کیا میرا صبر میری عزت سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس عورت کی روح داد سنتے ہی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، چند لمحوں بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ مظلوم کی آہ کو عرش تک پہنچانے میں دیر نہیں کرتا؟ صحابہ کیا تم جانتے ہو اللہ مظلوم کی آہ کو عرش تک پہنچانے میں دیر نہیں کرتا؟ صحابہ جاؤ اس کے شوہر کو کہو کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو تباہی سے بچنا چاہتا ہے، اگر تو بربادی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر جلدی کر، توبہ کر۔ اگر تو نے واقعی ایسا ہی کیا ہے جیسے تیری بیوی کہہ رہی ہے، اگر تو نے واقعی بچوں کے سامنے بیوی کو مارا ہے، اگر تو نے واقعی بچوں کے سامنے بیوی پر ظلم کیا ہے، اگر واقعی تیری بیوی اس وقت مظلوم بن چکی ہے اور تو ظالم بن چکا ہے، تو جلدی کر لے، معافی مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تیری تمام عبادات تیرے منہ پہ مار کے رکھ کے کہے کہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تلتا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھا، فرمایا، اے عورت تیرے آنسو تیرے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، تیرے یہ جو آنسو ہیں نا، تیری فریاد تیرے رب کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اگر تیرا شوہر تیری عزت کو پامال کرتا ہے، اگر تیرا شوہر تجھے مارتا ہے، تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، تو وہ بھی سن لے اور تو بھی گواہ بن جا، اللہ کی عدالت میں اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ تیرے دل کے زخموں کا حساب نہ چکائے۔ قیامت کے دن وہ بہت پچھتائے گا، وہ روئے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، وہ چاہے تمہارا بھائی ہو، وہ چاہے تمہاری بہن ہو، وہ تمہاری بیوی ہو، وہ تمہارا باپ ہو، وہ تمہاری ماں ہو، وہ تمہارے بیٹے ہوں۔ مظلوم مظلوم ہی ہوتا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ جو مظلوم کی آہ ہے نا، مظلوم کی فریاد ہے نا، مظلوم کا جو ٹھنڈا سانس ہے، یہ ہواؤں کو پھاڑتا ہوا، فضاؤں کو پھاڑتا ہوا، پہلا آسمان چیر کر دوسرا آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتا ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتا ہے۔